بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت کہ جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے وہ نیند کی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دن بھر کی تھکاوٹ اور تھکن کو دور کر دیتا ہے اور پھر سے تازہ دم ہو کر کے اگلے دن کے کاموں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سوچئے کہ اگر یہ نعمت نہیں ہوتی اور انسان کو برابر کام پر لگے رہنا پڑتا تو یہ زندگی اس کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی اور کتنی مصیبت بھری ہو جاتی۔ وہ حضرات جو سو نہیں پاتے جسمانی تکلیف کی وجہ سے یا ذہنی پریشانی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، اور انہیں سونے کے لیے دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ اس نعمت کی قدر خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی اس مفت کی نعمت کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نعمت کی قدر اور اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس نعمت کو حاصل کیا جائے اور حضور پاک علیہ السلام سے سونے کے وقت جو مسنون اور مبارک اعمال ثابت ہیں اور جو مسنون دعائیں ثابت ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، حرام اور مکروہ امور سے اجتناب کیا جائے، انشاءاللہ پھر ہمارا یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا یہ سونا بھی باعث و اجر و ثواب بن جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص رات میں ناپاک بھی ہو جائے تو کم از کم اسے وضو ضرور بنا لینی چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں بھی یہ وضو بنا کر کے سونا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی شخص اچھی طرح وضو کیے بغیر سو جائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس حاضر نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح آسمان پر عرش کے پاس جاتی ہے۔ اگر وہ وضو بنا کر کے سویا ہوتا ہے تو اس کی روح کو سجدہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور اگر وہ باوضو نہیں سویا ہوتا ہے، چاہے وہ پاک ہو یا ناپاک ہو، تو اس کی روح کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں بھی وضو بنا کر کے سونا یہ عمل فائدے سے خالی نہیں ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو وضو بنا کر کے سونا یہ ایک اہم ترین سنت ہے، نہایت ہی قیمتی، اعلیٰ اور افضل عمل ہے، اور احادیث طیبہ میں اس کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو وضو بنا کر کے سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کو وضو بنا کر کے سونے والا انسان جب بھی بیدار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پوری رات جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو یہ دعا دیتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، کہ اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما کہ اس نے پاکی کی حالت میں رات گزاری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کو وضو بنا کر کے جو انسان سوتا ہے جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو یہ اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ اس کو یہی دعا دیتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، کہ اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما کہ اس نے پاکی کی حالت میں رات گزاری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو بنا کر کے اپنے بستر پر جاتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جاتی ہے، ذکر کرتے کرتے اسے نیند آ جاتی ہے، تو پھر وہ رات کے جس پہر میں بھی کروٹ بدلتا ہے اور کروٹ بدلنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر آنکھ کے کھلنے پر وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جس بھلائی کا بھی وہ سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو رات کو وضو بنا کر کے سونے کے بڑے فوائد ہیں اور بڑی اہم ترین سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو بنا کر کے سونے والا انسان ایسا ہے جیسا کہ ساری رات اس نے عبادت میں گزارتی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وضو بنا کر کے سونے والا انسان ایسا ہے جیسا کہ اس نے سارے دن روزہ رکھا ہو۔ ایسا کون انسان ہے کہ جو ہر دن روزہ رکھ سکے اور ہر دن ساری رات عبادت میں گزار سکے؟ اتنی طاقت تو کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو بنا کر کے روز رات کو سو جائے تو اللہ رب العزت یہ دو ثواب کہ دن بھر روزہ رکھنے کا اور رات بھر عبادت کرنے کا اس کو مفت میں عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو بنا کر کے سوتا ہے اور پھر اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، بغیر کچھ کیے شہید کا اجر حاصل کر لے گا کہ جو شخص وضو بنا کر کے سوئے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں، وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان وضو بنا کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت جب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، یعنی اگر اس کی وفات اسی رات کو ہو جائے تو جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ باوضو ہی آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔
تو یہ بڑی اہم ترین سنت ہے جو متروک ہو چکی ہے، اجتماعی طور پر متروک ہو چکی ہے۔ اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سنت کو دوبارہ زندہ کریں گے اور دوبارہ اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔